السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو اتنی فضیلت اور اتنا بلند مرتبہ کیوں دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص پابندی کے ساتھ فرض نماز کے بعد فوت ہوتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا؟ آخر آیت الکرسی کے تعلق سے ایسا کیوں کہا گیا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں، تمام آیتوں میں سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے؟ آخر آیت الکرسی پڑھنے والا شخص شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ کیوں رہتا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت الکرسی کے تعلق سے یہ کہا کہ جو آدمی رات کو بستر پر جائے اور آیت الکرسی پڑھ لے تو ایسا انسان پوری رات شیاطین جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے؟ یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مرتبے آیت الکرسی کے اور یہ سارے فائدے آیت الکرسی پڑھنے والے کے، آخر آیت الکرسی کو لے کر شریعت نے اتنی اہم ترین باتیں کیوں بتائیں؟ آخر آیت الکرسی میں کیا ہے؟ ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ سوال یہ ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا آیت الکرسی کو سمجھنے سے، اس کو پڑھ کر اس کا معنی مفہوم سمجھنے سے کہ اللہ اس کے رسول نے آیت الکرسی کو لے کر اتنی اہم باتیں کیوں کہیں۔ حضرات، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنے تعارف کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان آیت الکرسی سے ہوتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کون ہے۔ وہ اللہ جس کو ہم اپنا مالک اور خالق کہتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے؟ آیت الکرسی ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف لگ بھگ دنیا کے سارے لوگ ہیں۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ جاننا کہ جس مالک کو ہم پکارتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آخر وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ اصل چیز جاننے کی یہ ہے۔ اللہ کو جاننا ایک الگ چیز ہے اور اللہ کو پہچاننا الگ چیز ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف ہیں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اپنے حقیقی معبود کی پہچان اس کے دل میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء، جتنے رسول، جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے، ان سب کا پہلا مشن یہی تھا کہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نام سے واقف ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کون ہے۔ آج اللہ کی پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہے۔ اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی ذات و صفات، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، یہ نہیں پتہ ہونے کی وجہ سے انسان آج اللہ سے بے خوف بھی ہے، اللہ سے دور بھی ہے، اور
اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر دنیا کی محبت دل کے اندر بسائے ہوئے بھی ہیں۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یقیناً ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے ان کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ سورہ نوح جو 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ آخر انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کی اس عظمت کو، اس کی بلند شان کو، اس کی بڑائی کا مرتبہ، اس کی بڑائی کو، اس کے مرتبے کو نہیں پہچانتے اور اس کی عظمت کے عقیدے کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ سورہ انفطار جو اما پارہ کی سورت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ کس چیز نے تمہیں اس رب سے غفلت میں ڈال دیا، اس سے دور کر دیا۔ ایک انسان اللہ کی قدر کب نہیں کرتا؟ جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ اس کی عظمت کا عقیدہ دل میں اس کے کب بیٹھے گا؟ جب اس کو پہچانے گا کہ واقعی رب کی قدرت ایسی ہے، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی جلال، اس کی عظمت۔ ایک آدمی رب سے بے خوف کب ہوتا ہے؟ جب اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ نے کیوں کہا کہ انہوں نے قدر نہیں کی، یہ میری عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اور انسانوں نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا۔ آیت الکرسی اللہ کی پہچان کروائی تھی۔ اس کا پہلا حصہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، اپنا پریچے کروایا، اپنا انٹروڈکشن دیا اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ جو لفظ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہی لفظ ہے جو ہمارے کلمے میں جس کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ ہے ہمارا، اس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی کا پہلا حصہ اسی مفہوم کا ہے، الفاظ کے پھر بدل سے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے اپنی پہچان آیت الکرسی کی شروعات اسی سے کی کہ لوگ اللہ کو رب تو مانتے ہیں، خالق تو مانتے ہیں، دینے اور لینے والا تو مانتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا انسانوں کا معبود ہے، اس کی اصل پہچان یہ ہے۔ تمام انبیاء رسول نے اس کی اصل پہچان یہ بتائی، اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پہلا حصہ ہے، یہ اس حصے کو لے کے ہی تمام نبی و تمام رسول آئے۔ الہ، معبود، اس کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے فریادیں کی جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس سے دعائیں کی جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام جس کے لیے کیے جائیں وہ معبود ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے کو قرآن میں الفاظ کے پھیر بدل کے ساتھ قرآن میں کئی جگہ پر، سینکڑوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہی کلمہ دنیا کی وجود کا ذریعہ ہے۔ یہی کلمہ ہے جس کو لے کے تمام نبی تمام رسول آئے۔ اس کلمے کی برکت سے ہی دنیا باقی ہے، اور یہی کلمہ جو ہے انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، اکیلے اس کو عبادت کا حقدار جاننا، یہ دین کی اساس ہے۔ اور یہ اللہ کی پہچان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے معبود کی حیثیت سے، کہ وہی ہماری عبادتوں کا حقدار اکیلا وہی ہے، وہ ہمارا الہ ہے۔ اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر وہ چیز جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس کی نبی کی سنت کے مطابق وہ عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، فطرہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، نذر و نیاز، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا بہترین عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے، یعنی مانگنا، فریاد کرنا، یہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا عبادت کی لائق نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی میں، آیت الکرسی کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس کے رسول نے جو فضیلت دی، اس فضیلت کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہی ہے کہ انسانیت اللہ کو پہچانے۔ جب انسان اللہ کو پہچانیں گے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان اللہ کو پہچانیں گے تو اس کی قدرت کو جان کر اس سے خوف کھائیں گے۔ جب انسان اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔